السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک پیش کروں گا بخاری کی حدیث، جس میں امام بخاری نے اونٹ کے دودھ سے علاج کرنے کا بیان، اس میں کہا ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سلام بن مسکین ابو روح بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو بیماری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کی جگہ عنایت فرما دیں اور ہمارے کھانے کا انتظام بھی کر دیں۔ پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینے کی آب و ہوا خراب ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے، جیسا کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چاٹتا تھا اور اس حالت میں وہ مر گیا۔ سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو، تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت امام حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے۔ ان ڈاکوؤں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ، یہ تشریح ہے اس کی، ان ڈاکوؤں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ظلم کیا تھا، لہٰذا کے تحت ان کے ساتھ یہی کیا گیا۔ حضرت حسن بصری نے حجاج کے متعلق یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے مظالم کے لیے ایسی سند بنانا چاہتا تھا، حالانکہ اس کے مظالم صراحتاً ناجائز تھے۔ یہ سخت ترین سزا ان کو قصاص میں دی گئی تھی، چرواہا کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اچھا، اب آپ دوسری حدیث ہے، یہ ہے باب اونٹ کے پیشاب سے علاج جائز ہے۔ ہم سے یہ 5686 حدیث ہے۔ ہم سے موسیٰ بن بخاری کی، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، اس سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہے کے یہاں چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں، اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تشریح، یہ لوگ اصل میں ڈاکو اور رہزن تھے، وہ مدینے میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کی اصل خصلت کہاں جانے والی تھی۔ موقع پایا تو پھر ڈاکہ مارا، خون کیا، اونٹوں کو لے گئے اور بس سزا بھی حاصل کی۔ اب دیکھیں دوستو، یہ دو حدیثیں ہیں۔ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کا کہا تھا، انہوں نے دودھ پیا، باقی سارا واقعہ ایز اٹ از ہے کہ دودھ پیتے تھے، جب ٹھیک ہو گئے تو وہ ان کے اونٹوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کے چلے گئے۔ جبکہ دوسرے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کا، پیشاب اور دودھ پینے کے لیے کہا تھا، اور جب وہ تندرست ہو گئے تو مثلا واقعہ سیم ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہی بک ہے بخاری، اور اس کے اندر ایک واقعے کو، اس کے اندر بالکل دو مختلف سچویشن آ رہی ہے کہ ایک میں کہا جا رہا ہے دودھ پیا، ایک میں دودھ اور پیشاب۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ہمارے علماء کرام کو دیکھیں، وہ اسی بات انسسٹ کریں نہیں جی دودھ اور پیشاب پینا بالکل ٹھیک ہے بیماری کا، اور یہ حدیث 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کو۔ اب یار یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے نام کے ساتھ منسوب کر دینا، اس کی کیا گارنٹی؟ 250 سال کے بعد، یعنی کہ 285 ہجری میں بخاری کی انتقال ہوتا ہے، تو کم از کم 240 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، 200 پلس کے بعد یعنی کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 255 میں انتقال ہوتا ہے بخاری کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں، تو اتنے فرق کے بعد اور دو
صدیاں 2+ صدیوں کے کتنے بندے درمیان سے گزر گئے اور بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے، جبکہ قرآن پاک کے بالکل یہ چیز اینٹی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کلیئر ہے، یا ایھا الناس قلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایھا الناس، اے انسانوں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاک چیزیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں پہ ساتھ پیشاب، اب ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ علاج کے لیے وہ مختلف دوسرے جو لوگ ہیں اسلام سے پہلے بھی اس طرح کے کام کرتے رہے ہوں، اب یہ منسوخ کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ لگا کے بس، اب اس کی کیا گارنٹی کیا ہے، جبکہ قرآن پاک کلیئر ہے کہ ہم نے نازل کیے قرآن اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ان کتابوں کی کون گارنٹی ہے؟ کس نے گارنٹی دی ہے؟ کیا انسانوں کے کہنے پہ انسان مان لے دوسرے انسان کے؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، 250 کتاب امراض۔ اب اچھا، اس کے اندر اب حدیث ہے بیماری کے کفارہ باب، بیماری کے کفارہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو کوئی برا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ اب یہ ادھر آ گئے، مثلا اس کا مفہوم ہی الٹا لے گئے۔ اچھا جی، آگے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے یہ آیت اس مقام پر لا کر گویا کہ معتزلہ کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہر گناہ کے بدلے اگر توبہ نہ کرے تو آخرت کا عذاب لازمی ہے۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے رک جائیں، قرآن پاک آپ خود پڑھیں، اس کے اندر جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص برا کام کرتا ہے اگر تو وہ توبہ کر لے، توبہ کا مطلب ہے کہ برے کام سے رک جائے اور آئندہ اپنا زندگی جو برائیوں سے بچ کے قرآن کے مطابق گزارنی شروع کر دے، یعنی کہ اپنی ڈائریکشن بالکل چینج کر لے، کتاب الہی کے مطابق اطیع اللہ و اطیع الرسول میں آ جائے وہ، تو اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ کہیں نہیں کہا پورے قرآن میں کہ تمہیں بخار چڑھے گا تو جی تمہارے ہو جائیں گے، تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ مثلا توبہ کا کوئی اس طرح کی تو کنسیپٹ ہی پورے قرآن میں پاک نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا گیا ہے جیسے کہ فرعون والے واقعے میں بھی ہے کہ ہم ان کے اوپر جو چھوٹے اس طرح کے مختلف جیسے بیماری ہے ان کو تنگی میں گھسیٹتے ہیں، مختلف نقصانات میں، وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں، وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ بیماریاں آنے سے فرعون یا اس کی قوم کے گناہ مٹ رہے تھے، ان کو توبہ کی ضرورت نہیں تھی، ان کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس لیے آ رہے تھے مختلف جیسے بیماری ہو گئی، گھاٹا ہو گیا کاروبار میں، کسی اور چیز میں، فصل میں، جسم پہ بیماری کا حملہ ہو گیا، وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان عاجزی اختیار کرے۔ ابھی میں آگے چل کے ایک آیت بھی پیش کروں گا۔ اچھا، حضرت امام بخاری نے اشارہ کیا کہ بدلے سے اگر ہر گناہ کے بدلے اگر توبہ نہ کرے تو آخرت کا عذاب لازمی ہے، یہ کہتے ہیں معتزلہ، اور اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ جبکہ حضرت امام بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ بدلے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں بخاری صاحب کنفرم نہیں کر رہے آپ کو، جبکہ قرآن کنفرم ہے، بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں گناہ کے بدلے بیماری، مصیبت یا تکلیف پہنچ جائے گی تو گناہ کا بدلہ ہو گیا۔ جب یہ میں نے فرعون والی آگے سامنے آیت پیش کروں گا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم اس لیے ان کو اس بیماریوں میں گھیرتے ہیں تاکہ انسان عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، اس صورت میں آخرت کا عذاب ہونا لازم۔ یہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیماری آ جائے اور پھر اسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام عذاب ہونا لازمی نہیں ہے، اگر مصیبت یا تکلیف پہنچ جائے گی تو گناہ کا بدلہ ہو گیا، اس صورت میں آخرت کا عذاب ہونا لازمی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد حنبل اور کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت بکر صدیق نے عرض کیا کہ اب تو عذاب کے چھٹنے کی کوئی شکل نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور تیری بخشش کرے، کیا تجھے بیماری، یعنی کہ یہ توبہ سے، یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے آپ دیکھیں کس طرح سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ شاید کے نازل ہوں گے، اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جو برا کام کرے گا، جبکہ قرآن پاک میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ خَيْرًا، جو بھی نیک کام کرے گا
اس ذرا برابر کی اس کو دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرا برابر برا کام کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ قرآن پاک میں کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور تیری بخشش کرے، کیا تجھ پر بیماری نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، رنج نہیں آتا، مصیبت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہی بس یہی بدلا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہے کہ رنج اس لیے آتے ہیں تاکہ رجوع کر لے بندہ، اپنا انالیسس کرے، محاسبہ کرے کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ 263 آپ 263 پہ آتے ہیں، ایک اور صفحہ نے اپنا باب ہے جی، ریا رک جانے سے جسے مرگی کا عارضہ ہو اس کی فضیلت کا بیان۔ یعنی مرگی، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی مرگی کبھی ریا کے رک جانے سے ہوتی ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ اعضائے رئیسہ کو ان کے کام سے بالکل رک دیتی ہے، اس لیے اس میں آدمی اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ دماغ میں ردی بخارات چڑھ کر اسے متاثر کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ بیماری جنات اور نفوس خبیثہ کے عمل سے ہی وجود میں آ جاتی، جنات، فتح الباری۔ یعنی کہ اب دیکھیں اس وقت انسان کی ذہنی لیول اتنا تھا جب یہ کتابیں لکھی گئی یہاں پہ ان چیزوں کو، جبکہ قرآن پاک تو اپنی خدا کی طرف بلاتا، وہ تو کہتے ہیں ریسرچ کرو، غور و آج جہاں سائنٹیفک لیول پہ جو ویسٹ پہنچا ہوا ہے وہ قرآن پاک کو فالو کرتے ہوئے پہنچا ہوا ہے، تسخیر کائنات، جبکہ ہم ان کتابوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آگے سنیں آپ، ہم سے مستدر نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عمران ابو بکر نے بیان کیا، ان سے عطا بن، کہا مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں۔ کہا کہ ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی۔ یعنی کہ علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ خود سوچ لیں، ہمارے اب کیا یہ علماء کرام علاج نہیں کراتے خود؟ تو پھر جنت کیوں نہیں لیتے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا بخاری میں، چپ کر کے علاج نہ کریں اور جنت لے لیں۔ اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کا میرا سطر کھل جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ سطر نہ کھلا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اچھا، تشریح اس کی بازار کی روایت میں یوں ہے کہ وہ عورت کہنے لگی میں شیطان خبیث سے ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے ننگا نہ کر دے۔ اب اس وقت دیکھیں، اس وقت انسانی ذہن میں شیطان کا بھی عجیب ہی کنسیپٹ تھا۔ یہ وہی چیز انسانی ذہن اس وقت، یہ انسانی کتابیں لکھی، انسان، یہ قرآن پاک خدا کا کلام ہے، جبکہ ہم نے یہ کتابیں لکھ کے قرآن پاک کی طرف جانے کے راستے روک دیے تاکہ قرآن، ان کتابوں میں لوگ الجھ کے رہ جائیں، کہیں مجھے کو ننگا نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو تو یہ ڈر ہو تو کعبے کے پردے کو آن کر پکڑ لیے، اگر جب وہ ڈرتی تو کعبے کے پردے سے لٹک جاتی، مگر یہ لا علاج رہی۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جب 25 سال کی عمر میں مرگی کا عارضہ ہو تو وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، مولانا عبدالحی مرحوم فرنگی محل جو مشہور عالم ہیں، مرگی 35 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اچھا، احمد بن تیمیہ کا زمانہ آپ یاد رکھیں، یہ ہے سقوط بغداد کے بعد کا زمانہ ہے، یہ جب مسلمان بالکل بیڑا غرق ہو چکا تھا، یہ چیزیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے مسلمان برباد ہو چکے، مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، اس کا نتیجہ تھا سقوط بغداد۔ قرآن نے کہا تفرقے میں نہ پڑھو، تو وہاں قوا حلال ہے حرام ہے یہ بحثیں ہو رہی تھیں، اور شیعہ سنی کے چکروں میں مسلمان الجھے ہوئے تھے۔ آگے سنیں، اس حدیث میں اس امر میں بھی دلیل ہے کہ دواؤں سے علاج ترک کر دینا بھی جائز ہے۔ چلو جی، اب آپ سنتے جائیں یہ چیزیں۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علماء نے فرما دیا بس ٹھیک ہی کہا ہوگا، اس کو من خود نہیں، کیا خود کیوں علاج کرواتے ہیں؟ ہمارے ہاسپٹل کیوں چھوڑ دیں اور جنت، ٹھیک ہے جو بیمار ہو جنتی ہو گیا۔ دواؤں سے علاج ترک کر دینا بھی جائز ہے، اور یہ کہ تمام بیماریوں کا علاج دواؤں سے، دعاؤں سے، میڈیسن سے نہیں، صرف دعائیں اللہ ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں میں نے عقل دی ہے، آنکھیں دی، کان دی، ان کو استعمال کرو۔ یورپ ویسٹ ساری دعائیں مانگ رہا ہے، میڈیسن بناتا پھر رہا ہے، اور ہم ان سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں، اب کرونا میں یہی کچھ ہوا تھا، ہم بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں میڈیسن کرونا دو، کرونا کے لیے ویکسین دو، جبکہ انڈیا بھی تیار کر رہا تھا، وہ بھی ساری دنیا میں سپلائی کر رہا تھا۔ تمام بیماریوں کا علاج دعاؤں، یعنی دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ٹھیک کر دے، میں کچھ نہیں کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ادویات سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، ربنا علیک توکلنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ ہاتھ پیر میرے ٹوٹ گئے،
اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے لیول پہ پوری انسانی اسٹرگل، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو. جیسے کہ غزوہ بدر آیات ہے نا کہ آج کے دن جو میدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا، اور جو آیا کہ پروردگار یہ تھوڑی سی جماعت ہے، اگر یہ مٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جبکہ جو آیات نازل ہوئی اس دن یہ تھی کہ آج کے دن جو بندہ پھر گیا نا، کون تھے؟ 313 بدری صحابہ تھے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے بنفس نفیس. اور کہا گیا جا رہا ہے کہ آج کے دن جو میدان جنگ سے بھاگ گیا، پیٹ پھیری جس نے، وہ سیدھا جہنم میں. ہاں 2 آپشن دیے، ایک تو وہ یہ ہے کہ اس لیے پھرے کوئی اور دوسری ٹکڑی سے ملنے کے لیے، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ملنے کے لیے، یا کسی جنگی چال کے طور پہ، یہ آپشن دیا. ادروائز کہا کہ اگر کوئی آج بھاگا نا تو سیدھا جہنم میں. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. بات وہی آ جاتی ہے انسانی لیول پہ آپ نے اپنی پوری اسٹرگل کرنی ہے، آپ نے اسٹرگل نہیں چھوڑنی. اسٹرگل کرو، پھر کرو کہ ربنا علیک توکلنا، کہ میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا پروردگار، توکل کیا اپنی اسٹرگل کے بعد. اور اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیسے کر رہا ہے، اس سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے پروردگار سے. اور بدن ادویہ سے زیادہ دعاؤں کا اثر قبول کرتا ہے. دعاؤں کا پرے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں. اس لیے دعائیں مومن کا آخری، اب آگے آخری ہتھیار کہہ دیا، اوپر کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی دعاؤں سے، نیچے آخری ہتھیار. یا اللہ طلب دعا ہے کہ مجھ کو جملہ امراض قلبی و قلب شفا کاملہ. آپ نے دیکھ لیا اس وقت اوپر آ گیا کنسیپٹ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے شیطان کا کیا کہنا، شیطان خبیث سے ڈرتی ہوں. آگے ایک اور حدیث سنیں، جس کی اس کا ثواب کہ جس کی بنائی جاتی رہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے یزید بن عبداللہ بن ہار نے بیان کیا. ان سے مطلب بن عبداللہ بن حذف کے غلام عمروں نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے 2 محبوب اعضاء یعنی آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی کہ نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. کہاں یہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے؟ ساری دنیا آج ٹھیک ہے، یہ جس زمانے کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں، اس وقت تک آنکھوں کا نہ سرجری ہو سکتی تھی نہ اس طرح کے علاج ممکن تھے. اب تو ایک مردہ ڈیڈ باڈی سے آنکھیں لے کے جن زندہ انسانوں کی بنائی لوٹائی جا رہی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی جائے، دیکھنے بھالنے والے ہو جائیں. اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی پھر کیوں علاج کرواتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے علماء کرام اس چیز میں قدم بڑھائیں نا، پہلے وہ اینک نہ لگوائیں، آئی اسپیشلسٹ کے بعد جائیں نا، اور ان کے جتنے مریدین ہیں وہ بھی نہ جائیں. آنکھ میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے کچھ نہ کرے، صرف جنت کا کیوں سودا کرتے ہیں ادھر علاج کروا کے. اب آئیں، یہ تو ہو گئی مسلمانوں کی بات، ہم جیسے مسلمانوں کی بات. اور ویسٹ کیا کر رہا ہے اس کی سنیں. اب سر درد میں مبتلا شخص جس کے دماغ سے ڈاکٹروں کو لاروا ملا، وجہ اچھی طرح ہاتھ نہ دھونا یا کم پکا گوشت کھانا ہو سکتا ہے. آئی سمجھ اب آپ کو؟ اور کیسے اس کو پتا چلا کہ دماغ کے اندر لاروا ہے؟ سٹی اسکین کروانے سے. ٹیپ ورم سے متاثر شخص جسم میں ننکے والے فضلے کے ذریعے یہ انفیکشن گھر کے دیگر افراد کو بھی ہو سکتا ہے. مطلب وہ یہاں آٹو انفیکشن، وہ ریسرچ کر کے کہاں تک پہنچ گئے، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک 52 برس کے شخص کی طویل عرصے سے سر میں درد رہتا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور جب وہ اس درد کے خاتمے کے لیے دعائیں بھی استعمال کرتا تھا، لیکن دعائیں میڈیسن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر ڈاکٹروں نے انہیں دماغ کا سٹی اسکین کرانے کا مشورہ دیا. اسکین کیے جانے پر معلوم ہوا کہ ان کے دماغ میں ٹیپ وارم، عموماً یہ پیٹ میں پائے جانے والا کیڑے ہوتے ہیں، لاروے کی موجودگی کے سبب ایک چھالا بن گیا ہے. آئی سمجھ؟ اب آگے انسان اپنی جلد عطیہ کر کے کتنے لوگوں کی جان بچا سکتا ہے. یہاں پتہ نا کہ آنکھ کا عطیہ دینے کے لیے پہلے علماء کرام سے فتویٰ لینا پڑتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ایسی خدا نے کہا کرو ریسرچ. ہمیں باؤنڈ کا انسانوں کو انسان کا غلام بنا دیا گیا. جس مقصد کے لیے انبیاء کرام آتے تھے اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. یہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دیا قرآن کے ذریعے کہ کرو ریسرچ، اپنے گوڈ یہ سب کائنات تسخیر کرو. ہم پھر انسانوں کے انسان کہے گا تو میں اب بنائی چینج کروا سکتا ہوں. ایک زمانہ تھا نا اسپیکر بھی انہوں نے حرام کیے ہوئے تھے، اب اسپیکروں کے بغیر گزارا نہیں ہے.
اب سنیں، انسانی جلد عطیہ کر کے کتنے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے؟ یہ ایک بچے کی ہے تو گھر کی چھت کے اوپر کھیرا کا ہائی، وہاں سے اس کی کرنٹ کی وجہ سے اس کی سکن جل گئی. اب اس کے علاج کے لیے اس کو اپنی سکن کی اتنی تھی نہیں، بری طرح جھل چکا تھا، کسی اور سے عطیہ لینی پڑی. اچھا جی، اب آگے یہ میں آپ کو پڑھ سکتے ہیں آپ خود بھی، لیکن کون جلد عطیہ کر سکتا ہے؟ مردہ شخص کی جلد اس کی موت کے 6 سے 8 گھنٹے کے اندر دی جا سکتی ہے. جلد کا عطیہ کرنے والے شخص کی عمر 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اسے جلد کی کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. جلد کا عطیہ کرنے والا شخص جلد کے کینسر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. 100 سال کا شخص بھی جلد کا عطیہ کر سکتا ہے. عطیہ کرنے والے کو HIV، ہیپیٹائٹس بی اور سی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور ان لکیلی ہمارے ہاں آپ سنیں گے کہ ہیپیٹائٹس کے بندوں کو اونٹ کا پیشاب اور دودھ پلوا کے، پیشاب ہندوؤں کو ہم برا کہتے ہیں، خود ہم اونٹ کا پیشاب پلاتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا. سکن بینک میں، ہمارے ہاں تو صرف بلڈ بینک ہے نا، ویسٹ میں امریکہ میں سکن بینک میں جلد کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر سنیل کسوانی اور ڈاکٹر کمار کا کہنا ہے کہ سکن بینک میں گلیسرول نامی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے. اس کیمیکل میں جلد کو 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر 45 دن تک پروسیس کیا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے اسے 5 سال تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے، سکن کو جو لی جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہتی کیونکہ اس کی مانگ ہی بہت زیادہ ہے. جلد کی پیوند کاری آسان ہے. ڈاکٹروں کے مطابق جگر یا گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے جہاں وصول کنندہ اور عطیہ کرنے والوں کے درمیان ٹیشو کا میچ ہونا ضروری ہے، یعنی ڈونر اور لینے والے دونوں کا ہونے، ان کے ٹیشوز کا میچ ہونا ضروری ہے، لیکن سکن ٹرانسپلانٹ میں یہ ضروری نہیں ہوتا. ڈاکٹر کا کہنا ہے اسے پلاسٹک سرجری بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ جان بچانے کے لیے، آئی سمجھ، جان بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسے سکن گرافٹنگ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جلد کی 2 تہیں ہوتی ہیں، ڈرمس اور ایپیڈرمس. جلد کی پیوند کاری کے لیے ان کے اوپری حصے کو ہٹا دیا جاتا ہے. ان کے مطابق جلد عطیہ کرنے والوں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے. زخم بھرنے میں 3 ہفتے لگتے ہیں. 2 ہفتوں میں درد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جاتے ہیں. آئی سمجھ؟ وہ قرآن پاک کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح کی حدیثیں منسوب کر کے پھنسے ہوں کہ یہ کنفرم ہے، جیسے کہ یہ وحی خداوندی نعوذ باللہ نہ ہو گئی چیزیں. مثلا قرآن پاک وحی ہے، وحی اس کے برابر کیوں اس کو لے کے جاتے؟ پھر ہم مطلوب غیر مطلوب وحی میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ یہ احادیث ہیں. یار کیوں نہیں آنکھیں کھولتے؟ اچھا، 1 لاش سے 8 جانیں بچائی جا سکتی ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سکن ٹرانسپلانٹ سے کسی عضو یا پٹھوں پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی جسمانی کمزوری ہوتی. ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں جلد عطیہ کرنے کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی کا فقدان ہے، وہیں جبکہ مسلمان معاشرے میں تو فتویٰ بھی لینا پڑے گا، وہیں حکومتوں کو قومی صحت پالیسی میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص ایسے واقعے کا شکار ہوتا ہے تو علاج پر لاکھوں خرچ آتا ہے، اس لیے انہیں فنڈز میں اضافہ کرنا چاہیے. نیو دہلی میں مقیم ڈاکٹر شرما کا کہنا ہے کہ انڈین ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ویسٹ اور امریکہ کے برابر ہی تقریباً جا رہے ہیں. نیو میڈیسن میں، IT میں، کہ انہیں گردے، آنکھ یا جسم کے عطیے کے حوالے سے زیادہ کالز آتی ہیں، لیکن جلد کے بارے میں نہیں آتی کیونکہ معلومات کی کمی ہے، لیکن وہ خود اس بارے میں معلومات دے کر لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 لاش سے 8 جانیں بچائی جا سکتی ہیں. 1 لاش سے 8 جانیں بچائی جا سکتی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پڑے ہوتے ہیں لاش کی بے حرمتی نہ ہو جائے. پچھلے دنوں آ گیا تھا نشتر میڈیکل کالج کی چھت کے اوپر، وہ حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیے تھی، جو ڈیڈ باڈیز جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کو رکھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ اس پہ کرتے ہیں اپنا کام، اس پہ رولا ڈال دیا تھا. ایسے میں اسکولوں، کالجوں، مختلف اداروں میں جا کر رضاکار تنظیموں کے تعاون سے لوگوں کو آگاہ کرنے تاکہ متاثرین کی جان بچائی جا سکے. پتہ چلا 1 ڈیڈ باڈی 8 انسانوں کی جان بچاتی ہے. اچھا جی آگے. اور ہمارے ہاں اب پاکستان کو سنو. ڈاکٹر مسعود صادق کے مطابق جب بھی برن کیسز ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں فرسٹ ایڈ دے کر لاہور کے میو اور جناح ہسپتال میں بھیج دیتے ہیں، جہاں برن یونٹس کئی سال سے کام کر رہے ہیں. دوسری طرف جناح ہسپتال برن یونٹ پروجیکٹ کے سابق
سربراہ ڈاکٹر معظم تارڑ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے یونٹ میں بھی 8 سال سے کم عمر بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا، یعنی کہ بن یونٹ کی فیسلٹی نہیں ہے 8 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے۔ یہ ہے ہم امت مسلمہ آج کی۔ میں نے وہی کہا نا، وہ والے مسلمان نہیں جو قرآن میں لفظ مسلم کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہارا ہر وقت تم خدا کے فرما اطاعت میں گزرے تمہاری ساری زندگی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لیکن ہمارا حال ہوا ہے کہ نام کے مسلمان، کوئی سنی مسلمان ہے، کوئی شیعہ مسلمان ہے، پھر آگے ورائٹی ہے۔ جناح ہسپتال میں بن 214 سے کام کرے، مگر جیسے اس ہسپتال میں بچوں کی دیگر بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، جناح ہسپتال کی بات ہو رہی، اسی لیے بن یونٹ بھی اس طرز پر بنایا گیا کہ یہاں صرف بڑی عمر کے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو کیا بچوں کے بن کیسز کے علاج کے لیے لاہور سمیت پورے صوبے میں کوئی مخصوص ہسپتال موجود ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر معظم تارڑ نے بتایا بدقسمتی سے ایسا کوئی ہسپتال بھی نہیں ہے۔ کیا ہماری یہ ایسی نماز کا مقصد سمجھ آیا اب آپ کو؟ ہم تو گنتی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ جیڑا بھی مسلمان لابدہ کہتا پڑھ لو ان کا کہنا تھا کہ امیر آدمی کم ہی چلتا ہے، اس لیے اس طرف توجہ ہی نہیں آئی سمجھ کہ امیر آدمی کم، چھوٹے غریب کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں۔ پھر زینب جیسے کیس ہوتے ہیں، وہ بیچاری ایک سندھ میں کیس ہوا، ہمیشہ بن کیسز زیادہ تر غریب لوگوں کے آتے ہیں۔ اگر امیر لوگوں کے بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں تو یقیناً اس سے نمٹنے کے لیے بنیادی صورتیں بہت پہلے ہی بن چکی ہوتی ہیں۔ آئی سمجھ جی؟ ڈاکٹر معظم تارڑ کے مطابق لاہور کے ملتان اور فیصل آباد کے ہسپتالوں میں بن یونٹس ہیں، لیکن وہاں بھی سہولتیات کی کمی ہے۔ میرے کچھ شاگردوں نے راولپنڈی میں ہولی فیمل ہسپتال میں بھی ایک چھوٹا سا بن یونٹ قائم کیا۔ بچوں کے بن کیسز کے لیے اسپیشل علاج معالجے کے لیے سہولیت ایک چھت تلے ہونی چاہیے، جو تاحال ایک بھی ہسپتال میں دستیاب نہیں، جبکہ میو ہسپتال کو بن یونٹ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اب آگے سنیں جی، یہ آ گیا تھی پاکستان کا حال، ایک اسلامی کنٹری کا۔ اب سنیں ویسٹ یا امریکہ کی پوزیشن، وہاں کا لوہے کے پھیپڑوں والا انسان جو اپنے مفلوج جسم کے ساتھ وکیل بنا اور کتاب بھی شائع کی۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارے کسی مسلمان ملک میں کوئی مسلمان ایسے کر سکتا ہے؟ ہمیں تو وہ کتابیں کہ بیمار ہو گیا تو تم جنت پہنچ جائے گا، اس طرح کی حدیثیں ہمارے سامنے پیش کر۔ حدیث 250 سال کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد، اس طرح کے 200 سال پلس کے بعد، یعنی 200 ہجری کے بعد یہ سارے کام ہیں۔ کیسے؟ مثلا صرف یہ طریقہ تھا کہ قرآن کی طرف نہ کوئی جانے پائے۔ نظر آ رہے آپ خود بھی پڑھ کے دیکھیں۔ پولیو کے مرض کا شکار ہونے والے لیکن بعد میں لوہے کے پھیپڑوں والا انسان کے نام سے پہچانے جانے والے پال الیگزینڈر 78 برس کی عمر میں چل بسے۔ پال کو سن 1952 میں پولیو ہوا جب ان کی عمر صرف 6 برس تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا جسم گردن سے نیچے مفلوج ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ خود سے سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، اس لیے ڈاکٹرز نے انہیں ایک دھاتی سلنڈر میں رکھا جہاں انہیں اپنی باقی کی تمام عمر گزار دی۔ اس حالت میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف قانون کی ڈگری حاصل کی، آئی سمجھ 6 سال کی عمر میں اس کو ہو گیا تھا بیچارہ، سلنڈر میں چلا گیا 6 سال، ہمارے ہاں تو ویسے ہی مر کھپ جاتا جتنے بیچارے ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ سمجھیں، میں زکوٰۃ بھی آپ کو بتاؤں گا زکوٰۃ کا مطلب کیا، ہم نے اس کو 2.5% ڈال دیا۔ میں بتاؤں گا آپ کو زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم تھوڑا سا بتاؤ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ جو بھی قسم کے انسانی زندگی کے اندر جو ہنڈرنس رکاوٹیں آ جاتی ہیں کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے نفسیاتی ہو، ان کو دور کر دیا جائے۔ کر دیا نا دور، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ سانو 2.5% لاتا۔ اسی حالت میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف قانون کی ڈگری حاصل کی بلکہ اس کی پریکٹس بھی کی۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں کی ایک کتاب بھی شائع کر دی۔ پال کی موت کی خبر اپنی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں شائع کی۔ پال کالج گئے، 6 سال میں سلنڈر میں بند ہو گیا تو بیچارہ، وکیل بنے، کتاب شائع کی۔ پال ایک لاجواب مثالی کردار۔ اچھا جی، طب کی دنیا میں یہ لوہے کے پھیپھڑے 1960 کی دہائی میں وینٹیلیٹرز میں تبدیل ہو گئے۔ جس کو نہیں پتا نا کہ لوہے کے پھیپھڑے کیا تھے، ان کو اب پتا چل جائے گا۔ یہ وینٹیلیٹر ایڈوانس شیپ ہے لوہے کے پھیپھڑوں کی، یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ کسی ہمارے اسلامی ملکوں میں نہیں ہے جو روزے آئے
تو روزے رکھ کے رات کو تراویح پڑھ کے، تراویح بھی ایسے پڑھتے ہیں اوپر سے قرآن گزار دیتے ہیں، بس 24-25 دن قرآن ختم کرنا ہوا. اور ایک رمضان پیکج، جو کتاب آپ کے اوپر پورا سال زندگی کے ہر سانس فرض ہے، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی، آپ اس کو چھوڑ کے صرف اوپر سے گزار کے ثواب کے چکروں میں پڑے ہوئے. 26-27 تاریخ کو، رمضان کی تاریخ کو جی مٹھائی بانٹ لی اور جی چلو بھائی نعرہ تکبیر کر کے چلے گئے. یہ دیکھو آگے، شوہر کی وفات کے 2 سال بعد حاملہ ہونے والی خاتون، یہ سب معجزے کی طرح لگتا ہے. بتائیں اب آپ، یہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے. ان خاتون جن کے شوہر کے 2 سال قبل برن ٹیومر تھا، دماغ میں رسولی کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، وہ اب IVF ٹیکنالوجی کے مسلسل 10 کوششوں کے بعد پہلی مرتبہ حاملہ ہو گئی. دسو جی، مطلب یار کن کتابوں میں آپ کو یہ جو کتابیں 6+10 لکھی گئی ہیں نا، آپ خود فیصلہ کر لیں، وہ صرف آپ کو قرآن کی طرف جانے سے روکتی ہیں. ابھی میں آپ کو اس کے بعد قرآن کی آیات دکھاتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ برطانیہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والی 40 سالہ 21 نومبر 2021 کو اسٹیج 4 کینسر کے قسم گلوباسٹوما کے علاج کے دوران وفات پا گئے. اپنے شوہر کی موت سے قبل IVF کے 2 راؤنڈ مکمل کر چکی تھی وہ خاتون. تاہم اسٹورٹ کی یعنی اپنے شوہر کی موت کے بعد ان کی خواہش کے مطابق یہ کوشش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے ویسٹ میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، ایجوکیشن فری، میڈیکل فیسلٹیز فری. ہماری طرح نہیں کہ ایجوکیشن کے نام پہ پہلے لوٹا جاتا ہے، میڈیکل کے نام پہ لوٹا جاتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ ہی معجزہ ہوتا ہے، لیکن یہ آیت ہے قرآن پاک، انسانی بچہ آیت ہے قرآن خدا نے کہ اس کو دیکھو کیسے پیدا ہوتا ہے. بچے کو ہم نے پیدا کیا جب وہ بالکل کمزور تھا، پھر اس کو طاقت دی اور پھر بڑھاپے پھر کمزور. یہ خدا کہتے ہیں اس نشانیاں ہی ہیں. وہ ویسٹ دیکھ رہا ہے، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. سب نہیں دیکھ رہے تو کہ مسلمان نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں. لیکن ذاتی طور پر میرے لیے 2 مرتبہ اسقاط حمل اور مسلسل مایوس اور ناکامیوں کے بعد یہاں تک کہ پہنچ جانا اور حاملہ ہونا شاید معجزے سے بھی بڑھ کر ہے. اب آگے سنیں جی. روسی خلاباز کا خلا میں سب سے زیادہ دن گزارنے کا نیا ریکارڈ. میں اپنا پسندیدہ کام کرنے کے لیے یہاں ہوں، ریکارڈ بنانے کے لیے. آئی سمجھ، وہ خلا میں گھوم رہے ہیں، تصویریں کائنات کرتے پھر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ لٹرم بٹرم ہو رہے ہیں. کیا آپ خلا میں تقریباً 2.5 سال گزارنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ 2.5 سال، یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا خیال ہے، لیکن یہ ایک روسی خلاباز نے کارنامہ کر دکھایا ہے. روسی خلاباز نے اب تک خلا میں 878 دن سے زیادہ کا وقت گزار کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے. ان کے ریکارڈ میں بہتری کا سلسلہ بدسور جاری ہے کیونکہ وہ اب بھی خلا میں ہی موجود ہیں. یہ ہے خلا سے دیکھ رہے ہیں وہ زمین کو. ہم کہتے ہیں جی اور کیونکہ وہ بچپن سے ہی خلا میں جانے کا خواب دیکھا کرتے. اب آپ بتائیں، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک ہے مدرسہ سسٹم، کیا ان بچوں کو ہم بیڑا غرق نہیں کریں؟ ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ وہ باقی تمام ہمارے بچوں کو، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ تمام بچوں کو ایک سی ایجوکیشن ملے، برابر ایجوکیشن جیسے ویسٹ میں ملتی ہے، امریکہ میں ملتی ہے. ہمارا بچہ سوچ بھی سکتا ہے یہ، جو مدرسے کا بچہ کیا سوچے گا یار. اس کے بعد ایک اسکول ہے، ادھر بھی کئی، ایک بالکل تھکڑ سے اسکول ہے، ایک اس سے ایک بالکل ہی مہنگے جو صرف ایلیٹ کلاس کے لیے، عام بندہ وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا. مثلا کچھ لوگ پیدا ہی، ان کا جرم یہ کہ وہ غریب خاندان میں پیدا ہوئے، وہ ہوئی غلامی کے لیے پیدا ہیں. یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. جبکہ قرآن پاک انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آخری کتاب، آخری تمام انسانیت کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئی تھی. یہ ہم مسلمانوں نے غلام بنائے ہوئے. وہ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم انسانیت. کی بات کرتا ہے، ہم غلامی کی طرف. اب آتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
یہ 180 آیت ہے سورہ بقرہ کی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ نے نازل کی اس کی پیروی کرو, تو یہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے, چاہے ان کے آباء کے پاس نہ تو انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی ان نے ہدایت ہو ان کے پاس. کیا ہم اسی جگہ پہ نہیں آج کا مسلمان کھڑا, ایک کتاب کو چھوڑ کے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, راستہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں. اسی متقی بھی کر لینے جو متقی تو پہلے ہی تھا, تسبیح پڑھی ہوئی ہے, سر تے ٹوپی ہو رکھی ہوئی ہے, اللہ اللہ کرتا پیا. اور متقی کا مطلب ہے جو بچنا چاہتا ہے تباہ کاریوں سے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. نازل کی بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, نزل ہم نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, تاکہ وہ غور و فکر کریں, بزرگوں کے پیچھے نہ لگیں کہ بزرگ یہ کہہ گئے ہیں. بزرگ ہمارے جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں, اب رمضان چل رہا ہے, 8 تراویح ہے کہ 20 تراویح, یہ جھگڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو آئے گی 20 یہ 10 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن قرآن اوپر سے جا رہا ہوتا ہے, قرآن کو سمجھنا نہیں ہے. دیکھو وہ عرب قوم تھی اور عربی میں قرآن نازل کیا, ان کو بالکل سمجھ آ رہی تھی, صرف وہ عقل سے کام نہیں لے رہے تھے. ہمارے تو ویسے نہیں پتا کہ الفاظ کا مطلب کیا. آگے سنیں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پہ غور و خوض نہیں کرتے یا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جی, پہلے غور و خوض کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں عربی, ہم دنیا کی ساری زبانیں سیکھ لیں گے, فرینچ, انگلش, چائنیز, جرمن, نہیں اس قرآن کی طرف نہیں آنا. وہ ہم شروع سے بچے کو غلط ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں. بچوں کو کہتے 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, چل بھی قاری صاحب کے حوالے کر دیا, قاری صاحب نے پڑھا دیا, اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اس کتاب کی اتنی ہی ویلیو ہے کہ قاری صاحب پڑھا دیں گے, لفظوں کی سمجھ آ جائے گی, وہ لفظ بس اس پہ غور نہیں کرنے الفاظ میں کیا, نہ اس نے عربی سیکھنی ہے. جب اس کے ابا جی نے نہیں سیکھی تو وہ کیوں سیکھے گا, وہی باپ دادا کی پیروی. اس لیے مسلمان تباہ حال ہو رہے ہیں آج. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن کے غور و خوض نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے. محمد 24ویں آیت ہے سورہ محمد کی. اچھا جی, اب آگے جو یہ وہی چیز ہے جو آپ کو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ علاج, بخاری کہہ رہے ہیں کہ بخار, میرا خیال ہے کہ جب بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی, بس وہ بخشایا گیا. جبکہ میں نے کہا تھا نا قرآن پاک کیا کہتا ہے, بیماریاں کس لیے لاتے ہیں تاکہ ان میں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی, وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون, ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول کو بنا کر بھیجا ہے, کسی بستی میں کسی نبی یا رسول کو بھیجا ہے, اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. اس لیے نہیں بیماری آتی کہ جی بس گناہ چڑھ گئے, تسی کوئی تانوں خدا دے راستے تے چلن دی, نبی کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس بیماری ہے, گناہ جھڑ گئے. وہی کہہ رہے ہیں نا بخاری صاحب کہ میرا خیال, میں نے کہا قرآن کہتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. قرآن میں کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنی صلاۃ ضائع کر دی. کیسے صلاۃ ضائع کی, خواہشات کی پیروی شروع کر دی. میں کیسے کہتا میرا خیال, قرآن کو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, آیات پہ غور کرو. ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو بھیجا اس کے لوگوں کو, بستی کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر کیا ہوتا ہے, ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء واخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا, یعنی کہ جب وہ نہیں باز آتے نا, پہلے تو اللہ تعالیٰ دکھ دیتے ہیں تاکہ بندے کے پتر بن جائے, جب نہیں باز آتے پھر اللہ تعالیٰ سکھ میں بدلتے, تکلیف ختم کر دیتے, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے, وہ اور کہنے لگے اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہتے ہیں. وہی بات آ گئی نا بھئی, اچھے برے دن تو آتے رہتے ہیں, ہمیں اس سے کیا. بالاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک, یہ جڑ کاٹ جاتی, ایسے جڑ کٹتی ہے کہ پہلے بیماری آتی ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ,
اس وقت، لیکن جب نہیں بنتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو پھر خوب دیتا ہوں دولت، خوب صحت دیتا ہوں، اور پھر اچانک پکڑ لیتا ہوں. وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ تو باپ دادا میں بھی اچھے برے دن آتے کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہو جب صحیح جا رہے ہیں، لیکن اچانک جڑ کٹ جاتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ، یہ جو تباہ ہوگی ان کا بتایا جا رہا ہے، ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب آج کے مسلمان کو دیکھ لیں آپ، ساری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا مسلمان. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مسلم کا لفظ اس معنی میں قرآن مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے مکمل خدا کی، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، اطیع اللہ و اطیع رسول میں مکمل اپنی زندگی گزارنا، اور ایک ہی راستہ ہے کتاب الہی کو فالو کرو، اس کو سمجھو، عربی سیکھو. کیوں نہیں ہمارے اسکول ایجوکیشن سسٹم میں کر دیا جاتا ہے کہ 10ویں تک آتے اگر بندہ انگلش سیکھ سکتا ہے تو عربی کیوں نہیں سیکھ سکتا، اور عربی قرآن حفظ بھی کر سکتا ہے. ایک ایجوکیشن سسٹم پورے ملک میں لانچ کرو. کیوں ان بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے جن کو تعلیم سے، بنیادی انسانی ضروریات سے محروم رکھا جاتا ہے. اب آئی سمجھ آپ کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ لوگ پیروی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت کی، عمر ابو بکر صدیق، اور پھر مدینے میں سب سے پہلے معاشرہ قائم ہوا، پھر وہ پھیلنے لگ گیا، فتح مکہ کے بعد آگے چل پڑا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو تھا غزوہ تبوک، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، وہ بھی ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں بیسیکلی. وہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں تھا، زکوٰۃ کا میں نے کہا میں آپ کو بعد میں ویلاگ کروں گا، وہ تھا ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے تھے، یعنی کہ ریٹ آف اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی، اس کو انہوں نے کچلا تھا. ابو بکر صدیق کے زمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اندرونی مسائل حل کیے گئے. اب اس کے بعد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، یعنی کہ 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور 14 ہجری میں جاتے جاتے پرشین امپائر، ادھر سے رومن امپائر کو مسلمان فوجوں نے پاؤں کے نیچے رون دیا، تو وہ تھے مسلمان. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، وہ تھے مومنین، ہم نہیں، ہم تو اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیا ہوا ہے. ان کے اوپر وہ آیتیں فٹ آتی تھیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ تھے مسلمان. ہم جیسے بد نصیب نہیں جو ان آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اپنے. اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور دیکھیں، ایک بندہ سو رہا ہے نا، اس کو تو جگایا جا سکتا ہے کہ اٹھ یار ستا کیوں پہ ہیں. ایک بندہ ہم جاگے ہوئے آپ کیا جگائیں گے؟ ہم وہ بد نصیب کو ہمیں پوری اکھاں کھلی ہیں، جاگی ہوئی ہیں، کیا جاگیں گے آگے؟ کون ہمیں جگائے گا؟ بھئی سوتے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جو آلریڈی جاگ رہا اس کو جگایا نہیں جا سکتا، اس کا مقدر تباہی ہوتی ہے. اگلی آیت سورہ بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش، خلق، تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور کشتی جو کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے سامان لے کے چلتی ہے سمندر کے اوپر، اور جو آسمان سے ہم نے پانی برسایا، نہیں برسایا، اور اس کے ذریعے مردہ کو زندگی بخشی، اور پھر بہت سے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کے چلنے میں جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہے ہیں. نشانیاں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے جو غور و خوض کرتے ہیں، ہم جیسے بے عقلوں کے لیے نہیں، ہم جیسی بد نصیب قوم کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے غور و خوض کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے 164 سورہ بقرہ، جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. کیا ہم تکذیب نہیں کر رہے ہیں ان آیتوں کی؟ تکذیب کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ماننا کہ کلام خدا کا ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے، تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی ہوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اس پہ عمل نہیں کرنا. چلے وہ گورا وہ عمل کر رہے ہیں، ان آیتوں پہ عمل کر کے وہ ساری کائنات کو تسخیر کیے ہوئے، اس نے سمندروں کی گہرائیوں میں وہ اترا ہوا ہے، فضا کی پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پہنچا، سولر سسٹم سے باہر نکل چکے، چاند چھوڑ کے انڈیا بھی چاند پہ تو لینڈ کر گیا، باقی چھوڑ دیں آپ. ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم روزے 8 ہیں، تراوی 8 ہیں،
یا 20 ہیں, رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, طلاق 3 ہے, ہو گئی کہ نہیں ہوئی. جو طلاق کو بھی جو کلیئر کٹ قرآن پاک میں انہوں بھی روڑا پاتا سی, جہاں قرآن میں 3 کا کہیں ذکر نہیں, اس طرح جس طرح ہم نے بیٹھے بیٹھے 3 طلاق, جیسے گولی چلاتی 3 طلاق, چلو جی. مثلا ہر چیز میں ہم نے چھیڑخانی کرنی تھی, لیکن غور و خوض نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تسخیر کائنات, عقل سے کام لو, ان آیتوں کو غور و خوض سے دیکھو. خدا کے واسطے عربی سیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. اگر آپ خود نہیں سیکھ سکتے اپنے بچوں کو سکھاؤ. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا تم قرآن پہ غور و خوض نہیں کرتے؟ اگر یہ کہ خدا کے علاوہ کہیں ہو, غیر عند غیر اللہ, خدا کے سوا کہیں اور سے ہو, تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. سورہ نساء آیت 24. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کہیں اور سے, کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے. اب میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ہمارے 2 گروپ ہیں, ایک ہے سنی, ایک ہے شیعہ. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو کیا جاتا ہے وضو, اس میں ایک سنی کہتے ہیں جی مسح کرنا ہے, پاؤں دھونے ہیں. شیعہ کہتے ہیں مسح کرنا ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کہتی ہے آیت کے پاؤں, اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اب دونوں کو سمجھ نہیں آتی اختلاف کی کیسے گروپ بن سکتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. باقی میں نے جو 8 اور 20 کی گردان انہوں نے شروع کر دی, 8 پڑھنے کی بھی پڑھنی ہے. حالانکہ جو قرآن کہتا ہے وہ کہتا ہے سمجھو. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیروی کرنا, پیچھے پیچھے چلنا, یہ تلاوت ہے. اسی تلاوت کا مطلب دوسرا لگا رہا ہے. بڑے اچھے اچھے انداز سے قاری تیار کیے جاتے ہیں, پھر قرأت کے مقابلے کیے جاتے ہیں, پھر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں, پھر جب قرآن حفظ کیا جاتا ہے نا, بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہیں ساری کہانیاں. وہ جی اس سر کے اوپر وہ بڑی سی پگ باندھ کے اور اس کے بڑے مٹھائیاں دیگیں پکائی جاتی ہیں. جس دن شروع کیا تھا اس دن بھی یہ کام, جس دن ختم کیا تو یہ کام. غور نہیں کرنا اس کے اوپر, یہ کام نہیں. یتدبرون القرآن, یہ ہمارے کام نہیں. یہ گورا کرے, ہم جنتی ہیں, جہنمی گورا ہے. وہ سارے کام تدبر بھی کرے گا اور جہنم بھی ہو جائے گا. سورہ حدید. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات, تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے کر آئے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں, نہیں جی اندھیرے چ بڑھنا وا, کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جاگے ہوئے بندے کو جگایا نہیں جا سکتا, سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ کمرے کے اندر کھڑے ہیں, اندر سے کنڈی لگا کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں کہ باہر نکالو. باہر سے نہیں نکلے گا, کنڈی آپ نے اندر سے لگائی ہوئی ہے, کھولو اس دماغ کی کنڈی کو. اچھا جی آگے. قل سیروا فی الارض انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین پر گھوم پھر کر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. میں نے پھر کہوں گا مکذب, یہ کفر نہیں کہا جاتا. کفرو کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل انکار کر دینا, کوڑا چٹا انکار, جس کو میں نہیں مانتا. تکذیب کا مطلب, مکذبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بھی مانتا ہوں, میں سب انبیاء پہ ایمان لاتا ہوں, لیکن کروں گا اپنی خواہشات کی پیروی. ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور جیسا وہ کہتا ہے بالکل من و من اس کے اوپر عمل کریں. نہیں تو جو یہ نا کہ گھوم پھر کے دیکھو تو پھر دیکھ لو. باقی ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ پیچھے چلے جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھتے سقوط غرناطہ میں کیا ہوا. 800 سال مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی, 1492 میں ایک مسلمان انہوں نے چھوڑا, نکال دیے, باقیوں کو جبری عیسائی بنایا گیا. یہ بھول گئے ہم. یہ آتی کو سیروا فی الارض انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, سقوط بغداد بھول گئے. جب علماء کرام لڑائی ہو رہی تھی کوا حرام ہے کہ حلال ہے, شیعہ سنی کے جھگڑے چل رہے تھے, اور ادھر ہلاکو خان نے سارا بغداد رون ڈالا. اس کے بعد آپ یہ جو تھی فاطمی حکومت, اس کا جو حشر ہوا, اس کے بعد یہ کیا نام ہے اس کا, جو عثمانی خلافت تھی, اس کا جو حشر ہوا. مثلا تقریباً جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا, یورپ کانپتا تھا سلطنت عثمانیہ سے. ایک زمانہ وہ آیا کہ ان کا یورپ والوں نے پورا لیرو لیر کر دیا. اب جتنے یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے موٹے کیے ہوئے, یہ سارے یورپ بانٹے ہوئے, لڑتے رہو اور ہمارے پیروں میں بیٹھے رہو.
قرآن نے کہا تھا نا تفرقے میں نہ پڑھو، ہم سارے تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے کتاب نے روکا ہے، خدا نے روکا، اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا، ہم نے ہر وہ کام کرنے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے باوجود ہم یہ پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے جب ہم قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو زندگی کی تباہ کا متقین جو تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے، ہم جیسوں کے لیے تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے ہم تو تباہ ہونا چاہتے ہیں. وہ جا رہا تھا بندہ ڈوبنے کے لیے، فرض کرو آپ اس کو کہتے ہیں یہاں پہ چھان نہ لگاؤ، یہاں پانی گہرا ہے، آپ تو اس کو بچاتے ہو، لیکن اس نے تو ڈوبنا ہوگا تھا، اچھا یہاں گہرا پانی، وہ ادھر ڈبکی لگاتا ہے. ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. اب آئیں، جو ہم کتابوں کی میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی ان کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ کسی نے گارنٹی نہیں دی. خدا نے کہا ہے قرآن کو کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، الحجر 9 نمبر آیت ہے. یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پہلے آیت کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ادھر پڑے ہوئے ہیں. ایک بات آپ غور سے سنیں، ہر قریے ہر بستی میں انبیاء علیہ السلام آئے، سب پہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ کتاب وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی کتابیں نازل کی ہیں جن کا ذکر ہی نہیں آج تک ذکر نہیں ملتا. اچھا اس کے بعد اس وقت تورات کا ذکر ہے، انجیل بھی ملتی ہے یہودیوں عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے نا. ایک پہ عیسائی مانتے ہیں، ایک کو وہ یہودی کہتے ہیں. حالانکہ وہ ہم سب مانتے ہیں، ہمارا سب کتابوں میں ایمان ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں رہی. اب میں یہ کہتا ہوں نہیں محفوظ رہی نا، تو یہ جو کتابیں جو انسانوں اختراع کی ہیں، جو انسانی تخلیق ہیں، کہ میں نے کہا میں نے اس سے سنا اور نام کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ، وہ کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 یا 550 سال کا فرق ہے صرف. یعنی کہ 500 اس دوران بھی یہ 500 سالوں میں بھی کتاب محفوظ ہی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی گارنٹی نہیں لی تھی، اس سے پہلے کسی وحی کی گارنٹی نہیں رہی تھی کہ محفوظ رہے گا. وجہ صاف تھی کہ بعد میں نئے انبیاء نے آ جانا تھا، ایک کے بعد دوسرا تیسرا نبی چوتھا انبیاء آتا رہتا تھا. ہم نے وہ ان آیات کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، وہ جو منسوخ والی آیت ہے جس کو ہم قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں وہ سارا ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، اہل یہود کا اور عیسائیوں کا. ان کا ذکر کرتے کرتے وہ آیت درمیان میں آتی ہے، ہم اس کو قرآن ادھر جوڑ دیتے ہیں. وہ ہمارے آبا کہہ گئے، ہم نے تو نہیں غور کرنا، آبا کہہ گئے اس لیے ہم بھی پکے ہو گئے ادھر. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. بار بار قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ آیات کتاب کی آیات ہیں، آیات اور قرآن مبین، یہ نازل شدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے کہا، وہ آیات تھیں خدا کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں، اور ان کے محافظ کون؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اسی نے نازل کیا اور وہ کہتا ہے میں ہی ان کا محافظ ہوں.